جو کھڑے ہوئے تھے 1857 کے اندر ان حضرات کی بنیاد پر پکڑوا دیا گیا ان کو. اور دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں زندہ کو بھٹی میں آگ کی ڈال کر جلا دیا گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اور پیر باندھ کر گھوڑے کے پیر میں، اور انگریز اس کے اوپر بیٹھ کر کے اس نے گھوڑے کو دوڑایا، زندہ کے ہاتھ پیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ آزادی وطن کے لیے قربانیاں تھیں. اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے بات، کانگریس کا وجود آ گیا. کانگریس کی جب جماعت بنی تو یہ تو انگریز نے بنوائی تھی، اور کانگریس کے اندر جو لوگ شریک تھے وہ اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ تھے اور غیر مسلم تھے. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے، کسی نے سوال کیا کہ نیچریوں کی ایک جماعت آئی ہے کانگریس، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شرکت جائز ہے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جس طرح دنیا کے کاروبار میں ہندو اور مسلمان شریک ہو کر کاروبار کر سکتے ہیں، اس نیچریوں کی جماعت میں بھی شریک رہ کر ملک کی آزادی کے لیے کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دین کا کوئی نقصان نہ ہو. اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار. کچھ تاریخ کی کتابیں پاکستان سے چھپی ہیں، اس میں اس کا چربہ ہے، اور ہندوستان کی پرانی لائبریریوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے ملے. لیکن تاریخ کے لکھنے والے یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ 1857 کے جہاد کے اندر یہ تو شریک تھے، حضرت گنگوہی تو انگریز کی جیل میں بند ہوئے تھے، اور اس کی توقع نہیں تھی کہ ان کو پھانسی نہیں ملے گی، لیکن کچھ جاننے والے لوگ تھے، انہوں نے ان کو بچوا دیا. یہ آدمی جو سن 57 کے جہاد میں شریک تھا، خود کیوں نہیں جہاد میں شریک ہوا؟ پھر جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ آزادی وطن کے لیے انتہا پسند تھے، آزادی وطن سے کم کسی مطالبے پر راضی نہیں تھے، اور کانگریس کا وجود آزادی وطن کے لیے نہیں تھا. 1885 میں جو کانگریس کا پہلا جلسہ ہوا ہے، اس کے اندر کی تجویز موجود ہے آج بھی. یہ کہتے ہیں کہ کانگریس کا جنم کیوں ہوا؟ کہتے ہیں آزادی وطن کی تحریک کے نتیجے میں جو ہندوستان اور ملکہ وکٹوریہ کے درمیان میں اختلاف، غلط فہمی پیدا ہوئی، کانگریس کو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، آزادی وطن کے لیے نہیں. ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کہا کہ شریک ہو، اور جو ان کا موقف ہے اس سے نکال کر کے آزادی وطن کے اوپر لاؤ. اس سے کم کسی چیز کے اوپر ہم راضی نہیں ہے. وہ کانگریس جو 1885 میں اپنا مقصد پیش کرتی ہے، وہ کانگریس 47 تک پہنچتے پہنچتے ملک کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والی بنی. یہ ان لوگوں کا کردار تھا، ورنہ کانگریس کو اس لیے بنایا نہیں گیا تھا. آج بھی تجاویز ہیں، پڑھ لو.